والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق اللہ العظیم. حضرت ذوالقرنین نے ایک کمزور قوم کے لیے ان کی حفاظت کا انتظام کیا اور ایک مضبوط عینی دیوار کھڑی کی جس سے ان کی یاجوج ماجوج سے حفاظت ہوئی، اور پھر بتلایا کہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ اس ذات نے مجھے یہ ہمت دی، حوصلہ دیا، اسباب دیے، وسائل دیے، عقل دی، دانش دی. یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. جو کچھ تمہیں یہ شاندار صنعت اور غیر معمولی دیوار نظر آ رہی ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والوں کا طرز انداز یہی ہوتا ہے. ان کا سوچنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے اور ان کے بول ایسے ہی ہوتے ہیں. کوئی قدم اٹھانے لگتے ہیں تب بھی اللہ کی طرف اور اس کی مدد کے محتاج کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا. اور جب وہ کوئی کام اپنی خوبیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو گیا نا، اس کا ارادہ ہوا، اس کی مشیت ہوئی تو یہ سب کچھ ہو گیا. تو جنہیں اللہ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے، اس کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی علم و عمل کو، ان کے علم اور اس کی قدرت کو جانتے ہیں، تو وہ ان کا طرز انداز یہی ہوتا ہے. تو پھر یہ دور فرمایا کہ اللہ کا حکم آئے گا. جب آئے اللہ کا حکم تو یہ دیوار بھی نہیں رہے گی، اور یہ دیوار، اس کی مضبوطی بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو احادیث میں اور قرآن کی روشنی میں اس دور کی کچھ تفاصیل ہے کہ وہ دور کب ہوگا، کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے. اس کے متعلق کچھ اشارے تو قرآن میں ہیں اور بہت بڑا ذخیرہ احادیث میں بھی ہے. اس میں کچھ تاریخی روایات بھی ہیں، لیکن اس میں جو مستند باتیں، اس میں سے جن پر ایک مسلمان کا ایمان لانا اور ایک مسلمان کا ان سے آگاہ ہونا کسی درجے ضروری ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج بھی عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد. اور یہ یاجوج ماجوج جب یہ زمین، دیوار زمین کے برابر ہو جائے گی تو پھر وہاں سے آبادیوں کی طرف آنے لگ جائیں گے، اور وحشی قوم ہوگی، اور یہ لوگوں کے لیے زندگی ایک عذاب بنا دے گی. ظلم اور فساد، خون بہانا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ہوگا. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ سے فریاد کریں گے تو اللہ ان پر ایک آفت بھیجیں گے جس سے یہ سارے مر جائیں.
اور پھر ان کی لاشیں ہر طرف بکھری ہوئی ہوں گی، اور آپ ہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں بھیجیں گے اور زمین کو ان کی گندگیوں سے صاف کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اس کے بعد تقریباً 40 سال کا ہوگا، اور بڑا امن و امان کا دور ہوگا۔ زمین اپنی پوری برکتیں اگل دے گی، زمین پر کوئی شخص مفلس نہیں رہے گا، محتاج غریب نہیں رہے گا، اور کوئی کسی کو ستائے گا بھی نہیں، حتیٰ کہ جانور بھی، درندے بھی، وہ بھی ایک دوسرے سے سکون سے رہیں گے، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ زمانہ، وہ عالم کا ایسا پرامن دور ہوگا۔ اسی امن کے زمانے میں بیت اللہ کا حج اور عمرہ بھی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں جب آپ تشریف لائیں گے، تقریباً 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، 40 سال۔ اس سے کچھ دیر عرصے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور وہ بھی دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ وہ پہلے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے۔ تقریباً 5 سے 7 سال ایسے ہوں گے کہ یہ دونوں اس وقت زمین پر ہوں گے، دونوں یہ بزرگ، امام مہدی علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر ہوں گے۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کا مشترکہ زمانہ زمین پر تقریباً 5 سے 7 سال کا ہوگا۔ تو تقریباً یہ ان کی دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوگی، اور وہ دور زمین پر بہر عدل و انصاف کا دور ہوگا، اور اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا سب سے بڑا فتنہ آئے گا۔ وہ سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے اور بیت المقدس کے اور کوہ طور کے سارے عالم میں اس کا فتنہ چھا جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، کوہ طور۔ باقی ہر جگہ اس دجال کا، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پناہ مانگنے کی تلقین کی، دعا سکھائی، نصیحت فرمائی، یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کا قیام اور فساد بھی تقریباً 40 دن رہے گا، لیکن وہ 40 دن بھی بڑے مختلف ہوں گے، کیونکہ بہت بڑا جادوگر ہوگا، بہت بڑا جادوگر ہوگا۔ تو سال کا دن، لوگوں کو سال کا دن لگے گا، یعنی دن رات کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا، ایسا بڑا فتنہ ہو۔ تو وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ تقریباً 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، باقی پھر عام دنوں کی طرح۔ اور اس کے اثرات ہوں گے، اس کے جادو کے۔ دجال دجل سے ہے فریب، فریب بہت بڑا فریب دے گا۔ جیسے آپ اس کی تھوڑی تھوڑی شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہوتا کچھ ہے اور لوگوں کی نظروں میں کچھ دکھایا جاتا ہے۔ کسی بھی دنیا کے کونے میں کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں کیا آتا ہے؟ زیرو کو پہاڑ دکھا دیں، پہاڑ کو زیرو دکھا دیں، امن کو جنگ دکھا دیں، جنگ میں امن دکھا دیں، لوگوں کی نظروں میں تو وہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ان فتنوں کی انتہا ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، وہ دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور پوری دنیا میں فساد اور قتل اور غارت اور تباہی مچائیں گے۔ ان کے دن بھی چند ہی ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوگی، اور انسانیت ان کے شر اور فساد سے محفوظ ہو جائے گی۔
تو یہ سب چیزیں آخری زمانے میں ہوں گی قیامت کی نشانیوں میں سے. لیکن قیامت کی نشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی نشانی آئی اگر قیامت ہو گئی. اس میں فاصلہ ہوگا 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں. یعنی میرا دور، میری نبوت اس دنیا کی عمر کے لحاظ سے، اس دنیا کی جو عمر ہے پوری، اس لحاظ سے میں آخری ہوں. اور میرا آنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا سلسلہ سمٹنے والا ہے. جیسے ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ بہت بڑی جلسہ گاہ تیار ہو اور کئی دن لگیں اور آخر میں مہمان خصوصی آئے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہ نشست ختم ہونے والی ہے. یہ جو آپ 4-5 دن مہینے سے آپ محنت کر رہے تھے، جلسہ گاہ سجا رہے تھے، یہ اپنے اختتام کو جا رہا. تو ایسی ہی اس دنیا کی ایک عمر تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری مہمان خصوصی. تو آپ کی تشریف آوری بھی اس بات کی علامت تھی کہ یہ دنیا سمٹنے والی ہے. اور ان حضرات کا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام مہدی کا آنا اور دجال کے فتنے کا آنا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہی قیامت ہو جائے گی. 40 سال 50 سال یہ فاصلہ ہوگا بیچ میں. تو آخر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں ہوں گے اور دجال قتل ہوگا، پھر دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو، اسلام ہی اسلام، اور دنیا میں امن ہی امن ہوگا. اسلام میں یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے. جب انفرادی اور معاشرتی زندگی سے لے کر قومی زندگی میں آ جائے تو دنیا کو امن کا تحفہ ملتا ہے، انسانیت کو عدل و انصاف کا تحفہ ملتا ہے. اور جب یہ اسلام چلا جائے اور کفر دنیا میں آ جائے تو دنیا کو ظلم اور دنیا میں ناانصافی اور دنیا میں فساد، اس کی شکلیں دنیا میں نظر آتی ہیں اور ہیں آج. ایسا ہی ہے. مسلمانوں کی اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے اور جو ایمان والا ہوگا اس کا انتقال ہو جائے. پھر اس کے بعد دنیا میں پھر ایک شر آئے گا، اور جو قیامت آئے گی اور قیامت کی جو سختی آئے گی وہ دنیا کے بدترین لوگوں پر آئے گی. دنیا کی بدترین لوگ، یعنی گدھوں سے زیادہ بے حیا ہو جائیں گے، گلی کوچوں کے اندر بدکاری کر رہے ہوں گے کھلے عام. تو قیامت کی جو سختی آئے گی وہ ان لوگوں پر آئے گی، ایسے لوگوں پر آئے گی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں اور قرآن نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا دنیا میں آبادیوں میں آنا اور یہ دیوار کا ٹوٹنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت نہیں ہے کہ قیامت آئی تو تب ٹوٹے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے. تو پھر یہ آبادیوں میں گھسیں گے اور چونکہ بہت بڑی تعداد ہوگی تو ایک دوسرے پہ الٹ پلٹ رہے ہوں گے، اس لیے کہ کوئی سمت بھی مقرر نہیں ہوگی، چال بھی کوئی طے نہیں ہوگی. کوئی اس پہ گر رہا ہے، کوئی اس پہ گر رہا ہے. یومئذ یموج فی بعض، ایک دوسرے پہ گر رہے ہوں. پھر کچھ عرصے کے بعد سور پھونکا جائے گا، قیامت کا منظر نامہ، قیامت آئے گی اور پھر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے اور جہنم لوگوں کے قریب کی جائے گی، کافروں کے سامنے رکھی جائے گی. اور وہ کافر کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جو جن کے دلوں پہ پردہ تھا، آنکھوں پہ پردہ تھا. ایک تو آنکھ سر کی ہوتی ہے نا، اور کان سر میں ہوتے ہیں. دل کی آنکھیں اور دل کے کان بھی ہوتے ہیں، اور سر کی آنکھیں اور کان اس دل کی آنکھیں اور کان کے تابع ہوتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں. تو فرمایا ان کافروں کے لیے جہنم سامنے کی جائے گی کیونکہ ان کو ہمارا تذکرے اچھے نہیں لگتے تھے،
ہماری یاد اچھی نہیں لگتی تھی. قرآن نے کیا ذکر فرمایا. آج جو مادیت کے پرستار ہیں اور مادیت پر اور انسانوں پر اعتماد کرنے والے ہیں، آپ کو ان کی طرز زندگی میں کہیں خدا کا نام نظر نہیں آئے گا. خدا کا نام نظر نہیں، اللہ کا نام نہیں آئے گا. کبھی انہوں نے کہہ دیا اللہ کا فضل ہے، اللہ چاہیں گے تو ایسا ہوگا. اور کوئی اگر ان کے اوپر کہیں کوئی نام لے لے تو انہیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا خدا کا نام لے رہا ہے، کیا اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ کیا اللہ کی باتیں کر رہا ہے اس زمانے میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ کے تذکرے آئے تو ان کے چہروں پہ بل آ جاتے ہیں، پیشانیوں پہ بل آ جاتے ہیں، چہروں پہ ناگواری آ جاتی ہے. اور جب ان کے سامنے اللہ کے غیر کے تذکرے ہوں کہ اس سے ہو جائے گا، یہ منصوبہ بندی ہو جائے گی، ان اسباب سے ہو جائے گا، ان وسائل سے ہو جائے گا، فلاں لوگ ہماری مدد کریں گے، فلاں طاقتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ کے غیر کے تذکرے سنتے ہوئے انہیں اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت کی باتیں سنتے ہوئے ان کے چہروں پہ ناگواری، پیشانیوں پہ بل آتے. تو فرمایا کہ یہ جو ہماری یاد سے اور ہمارے ذکر سے غافل تھے اور یہ ہمارا نام سننا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمارا نام سننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو ان کے سامنے پھر جہنم آئے گی جس کے یہ انکاری تھے اور جس کی یہ منکر تھے، پھر اپنی آنکھوں سے کے سامنے دیکھ لیں گے. تو یہ اس کا منظرنامہ ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سچائیوں پہ صحیح یقین نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.